مسلمان کو اس کے لیے بھی مسلمان کو ریسپانسبل بنا دیں گے آپ؟ تو معاملہ وقف کا نہیں ہے، معاملہ پولیٹکس کا۔ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے کبھی ہمدرد بن کے اور کبھی گالی دے کے لڑائی جاری رہے گی، ختم نہیں۔ اور جو قربانی دینی پڑے، اگر لڑنا پڑے گا لڑیں گے، صبر کرنا پڑے گا صبر بھی کریں گے۔ بی جے پی اور ملک میں موجود ان کے ہم نواؤں اور ہمارے میڈیا کے بندھوؤں کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے یہ تأثر دیا گیا، یہ امپریشن دیا گیا کہ اس سے پہلے کا جو ایکٹ تھا امینڈمنٹ ہونے سے پہلے، وہ اگر رہتا تو جو چاہتے وقف بورڈ والے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی جو وقف بورڈ تھے وہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت بنائے جاتے تھے، اس میں مسلم سوسائٹی کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا، نہ پہلے ہوتا تھا نہ آج ہے۔ وقف بورڈ کے کانسٹیٹیوٹ کرنے میں، بنائے جانے میں سوسائٹی کا کوئی رول نہیں کبھی رہا، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ بنایا کرتی تھیں وہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرتی تھی۔ سینٹرل وقف کونسل بن رہی ہے تو سینٹرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، اسٹیٹ کے وقف بورڈ بن رہے ہیں تو اسٹیٹ کی سرکاریں بنا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا اس میں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا تھا کہ، اور ابھی بھی ہوگا، کہ سرکاریں اپنی مرضی کے مسلمانوں کو ایز ویل ایز ادرس کو بنا لیں گے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بنایا کرتے تھے۔ اب بدقسمتی سے، دربھاگیہ سے، سارے ملک میں میڈیا کے ذریعے سے یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہیں باہر سے، چائنا سے آ کے لوگ بیٹھے تھے یہاں اور آ کر کے انہوں نے وقف بورڈ بنا رکھے تھے اور قبضے کر لیے زمینوں۔ وہی پارٹی جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ قبضے کرتے تھے، وہی پارٹی 2009 میں یہ کہا کرتی تھی کہ ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں اور ہم ان کے چھڑوانے میں رول پلے کریں گے۔ 2009 سے آج تک میں اتنی چینجنگ آ گئی کہ 2009 تک جو کمیونٹی مظلوم تھی وقف کے معاملے کو لے کر، وہی کمیونٹی ظالم ہو گئی کہ انہوں نے یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا اور یہ گرفت کر لیا۔ تو معاملہ وقف کا نہیں ہے، معاملہ پولیٹکس کا ہے۔ مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے کبھی ہمدرد بن کے اور کبھی گالی دے کے، ہمدردی کے پیچھے بھی گالی ہی چھپی ہوئی ہے۔ اس ایکٹ کو دربھاگیہ کے ساتھ، دربھاونا کے ساتھ، دربھاونا پورن ایکٹ ہے یہ امینڈمنٹ ہے، یہ سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے یا ملک کے لیے۔ مان لو سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے خراب ہوتا، ملک کے لیے اچھا ہوتا تو بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہو سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا تکلیف ہوگی، برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، دیش کا بھلا ہو جائے۔ نہ دیش کے لیے، نہ کامن سوسائٹی کے لیے، انڈینس کے لیے، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے، کسی کے لیے یہ قانون صحیح نہیں ہے اور اس طرح کی امینڈمنٹ صحیح نہیں ہے۔ اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ قبضہ کرنے والے کے خلاف، جیسے کہتے ہیں یہ قبضہ کر رکھا، ہم لوگوں نے بھی قبضہ کر رکھا، قبضہ کرنے والے کے خلاف کرمنل کیس بنے گا۔ آپ نے اس امینڈمنٹ میں اس کرمنل ہونے کو، کرمنلٹی کو ختم کر دیا۔
تو کیسے فائدہ پہنچایا آپ نے؟ آپ تو قبضہ کرنے والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلڈروں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو پرائم لوکیشن کی لینڈز ہیں وہ بلڈرز کو مل جائے۔ ہم نے، ہمارے پورکھوں نے، بڑوں نے یہ فیصلہ کیا، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں ہی رہیں گے، اور اس کے خلاف اس کو لے کر لڑائی لڑی ایک لمبی، اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں سے جو تھوڑے سے تھے سنکھیا میں، اور جن کے سپورٹ میں یہ لوگ کھڑے تھے اس وقت بھی، ہم نے ان سے لڑائی لڑی، اور ہم سے اس دیش کے فاؤنڈرز نے، اس کنٹری کے فاؤنڈرز نے، آزاد بھارت کے کچھ کمٹمنٹس کیے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میجورٹیرین اپروچ کے ساتھ ان کمٹمنٹس کو اور اس ملک کی بنیاد رکھنے والے لوگوں کو روندا جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس تکلیف کا اظہار، معلوم ہے مجھے کہ میرے یہ شبد، میرے یہ احساس، میری کمیونٹی کی یہ فیلنگ بہرے کانوں سے سنی جائے گی، مجھے معلوم ہے وہ دل تک نہیں جائے گی، کیونکہ وہ ایک خاص سوچ بنا لی گئی ہے اور اس سوچ کے تحت ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ وہ آدمیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، انسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کھڑی پگرائے، ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے ہندی کی، تو سدا بسہرا ثابت ہوگی، لیکن میری ایک ذمہ داری ہے اس ملک کے، ہمارے اس دیش کے ایسے ناگرک ہونے کے واسطے سے، وجہ سے ہماری ایک ذمہ داری آئی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آئی ہے کہ ہم غریب کچلے ایسے لوگوں کو جنہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا، جنہیں روندنے کی تیاری کر لی گئی اور روندا جا رہا ہے، ان کی طرف سے دل کی تکلیف کا اظہار کر سکوں۔ تو بس سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ جو سوال ہیں ان سوالوں کو سنتا ہوں میں تو مجھے سمجھ آتا، سوچتا ہوں یہ ان لوگوں کے پاس سے شرم نام کی چیز ختم ہو گئی، ایک دم شیملیس ہو گئے ہیں۔ سوال کرنے والوں کے بارے میں سوچتا ہوں، جس طرح کے سوال آتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا اس بات کے لیے، لڑائی جاری رہے گی، ختم نہیں، اور جو قربانی دینی پڑے پہلے بھی دی گئی ہے، آزادی سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اگر لڑنا پڑے گا لڑیں گے، صبر کرنا پڑے گا صبر بھی کریں گے، اور کر رہے ہیں نہایت صبر کے ساتھ۔ پوری کمیونٹی نیائے کے انتظار میں۔ اور یہ بھی کہہ دوں میں آپ کو کہ اس دیش کے لوگ خوبصورت ملک ہے، لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو یہ سب اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں، یہ بھی یقین ہے۔ آپ میں سے ہی بہت سارے لوگوں کا ہم کو بھی ساتھ ملے گا، ملک کا ساتھ ملے گا۔ بدلے گا وقت، صبح بھی ہوگی، ہمیشہ تو رات نہیں رہے گی، وقت کروٹ لے گا۔ پشچم بنگال میں ایسی گھٹنا ہوئی ہے کہ لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں، پردرشن رک نہیں رہا ہے، ہنسا دو سمدایوں کے بیچ پھیل گئی ہے، اثر تو نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں لوگ تو شامل ہیں کہ وقت کے نام پر شروع ہوتا اور ہنسا دیکھیے کہ آج یہ پورا ضلع جل رہا ہے۔
मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से पिता पुत्र اب یہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں نا، یہ سوال آپ کو ہوم منسٹر سے کرنا چاہیے، دیش کے ہوم منسٹر سے سوال کرنا چاہیے، کیوں مرشد آباد جل رہا ہے، کون ریسپانسبل ہے اس کے لیے؟ مسلمان کو، اس کے لیے بھی مسلمان کو ریسپانسبل بنا دیں گے آپ؟